محترم دوستو، نماز کے بعد یہ کچھ دیر کے لیے ہم مجلس ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مجلس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آئے ہم سیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے طریقے کیا بتلائے ہیں، کیسے کرنے ہیں۔ اپنی مرضی سے ہم کریں گے تو اس میں پریشانی بھی ہوگی اور تیر بھی نشانے پر نہیں لگے گا، بلکہ الٹے نقصانات ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کی ہدایات کی روشنی میں ہم اللہ کو یاد کریں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور صحیح ذکر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے گا۔ دیکھیے، جیسے ایک ڈرائیور جس نے ڈرائیوری نہیں سیکھی ہو، اگر اس کو گاڑی کے ڈرائیورنگ سیٹ پر بٹھا دے تو وہ کیا کرے گا؟ گاڑی کا بھی نقصان کرے گا، اپنے بھی نقصان کرے گا۔ صرف وہی شخص گاڑی چلا سکتا ہے جس کو چلانے کی مہارت ہے، اور جس کو مہارت نہیں وہ اپنا سر بھی پھوڑ دے گا اور گاڑی کا بھی ستیہ کرے گا۔ ایسے ہی ہر چیز استاذ کی سیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے، اپنی مرضی سے کرو گے تو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ذکر اگرچہ کم ہو، کم ذکر بھی کثرت کے برابر ہوتا ہے اگر توجہ کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ کی جائے۔ اگر ایک انسان توجہ کے ساتھ طریقے کے ساتھ ذکر نہ کرے، وہ کثرت سے کرتا رہے، تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان۔ یہ حضرات کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، بلکہ ایک باغ ہے الحمدللہ، جس کی ہم رکھوالی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی بڑے ولی اللہ انسان تھے، بڑے عظیم انسان تھے۔ اسی سنہری مسجد میں آیا کرتے تھے، اسی منبر پر بیٹھ کر کئی دفعہ انہوں نے بیانات کیے۔ سلسلہ نقشبند کے ایک روشن ستارے تھے، ان کی توجہ ایک خاص توجہ ہوا کرتی تھی۔ پھر ان کے بعد حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، انہوں نے اس سلسلے کو بڑھایا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو ہر ہفتہ فجر کی نماز کے بعد مختصر مجلس سے ذکر ہوتا تھا، اور جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے احباب حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب ان کی وفات کے بعد یہ باغ میرے حوالے ہوا۔ ہم تو بس ایک چوکیدار ہے، ایک مالی ہے، حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ہماری مثال تو ایسی ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے واقعات میں کہ ایک ڈاکو تھا، اس نے ایک پیر کو دیکھا، ایک مرشد کو دیکھا، لوگ اس سے مہینے کے بعد، ہفتے کے بعد ملتے تھے اور کچھ نہ کچھ حضرت کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے تھے۔ تو اس ڈاکو نے سوچا کہ یار ایسے بھی مل جاتا ہے، آؤ کہیں جا کر پیر بن جاتے۔ کسی علاقے میں گئے تو وہ ڈاکو اور پیر بن گیا۔ لوگ آتے گئے، بڑے اللہ والے آئے ہیں، بڑے ولی اللہ آئے ہیں، لوگ آ کر بیت ہوتے گئے۔ طریقہ اس نے معمولی سے سیکھ لیا تھا، بس اسی کے مطابق کہا یہ میرا اپنا طریقہ ہے، میرے استاد نے مجھے بتایا۔ حالانکہ استاد تو اس کا کوئی نہیں تھا۔ کوئی کہتا حضرت مجھے ذکر بتائیے، کسی کو کہتا سبحان اللہ پڑھے، کسی کو کہتا الحمدللہ پڑھے، کسی کو کہتا لا الہ الا اللہ پڑھے۔ یہ تو ہر انسان کو آتے ہیں یہ الفاظ۔ اللہ کی شان، بہت سے لوگ یہ الفاظ، یہ کلمات پڑھتے پڑھتے اللہ تک پہنچ گئے، نیک ولی اللہ کے صحبت میں داخل ہو گئے۔ ایک شخص تو اتنا باکمال ہو گیا انہی سبحان اللہ الحمدللہ کی برکت سے، ایک دن دیکھنے لگے کہ میں اپنے استاذ کو اندر سے ٹٹول کر کے دیکھوں کہ یہ کتنے باکمال ہے، جس کی بتائے ہوئے ذکر سے ہم باکمال ہو گئے۔
جب دیکھا تو اندر سے خالی خونی، کچھ بھی نہیں. وہ جو مرشد پیر تھے وہ اندر سے خالی تھے، کچھ بھی نہیں تھا. حیران ہو گیا، اللہ سے دعا کیا، اللہ ہمارے یہ پیر، ہمارے یہ مرشد، یہ تو اندر سے خالی ہے، اس کی بتائی ہوئی کلمات نے ہمیں اتنا اونچا باکمال بنایا. بس یا اللہ ہم اس کے پھر بھی شاگرد ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بھی باکمال کر دے. شاگردوں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس ڈاکو کو بھی باکمال بنایا، وقت کا ولی بن گیا، وقت کا ولی بن گیا. حضرت بشر حافی کو اللہ نے کہاں سے اٹھایا؟ دوستوں کے محفل سے شراب پیتے ہوئے اللہ نے اٹھایا، وقت کا ولی بنا دیا. مالک بن دینار کو کہاں سے اٹھایا؟ مالک بن دینار کو بھی دوستوں کی محفل میں شراب پیتے ہوئے گھر کی طرف آتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے گرے، اللہ نے اس کو بھی اس محفل سے اٹھا کر ولی اللہ بنا دیا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے میں وقت کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، ہیرو کا کاروبار کرتا تھا اور جواہرات کا کاروبار کرتا تھا. ایک ملک کی ہیرے جواہرات دوسرے ملک، دوسرے کی تیسرے ملک لے جاتا تھا. ایک ملک میں جواہرات لے کر گیا، بہت بڑا تاجر تھا میں ہیرے جواہرات کا. وہاں گیا تو جو میزبان تھا جس کی دعوت پر میں آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ بھئی ایک 3-4 دن کے لیے اب موقوف کر دو، کاروبار 3 دن کی بعد کھل جائے گا. کہتے کیا ہوا؟ کہا ہمارے بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اللہ نے لے لیا، وہ ان دنوں میں اس کا انتقال ہوا تھا. اب جب یہ دن آتے ہیں تو ہمارے ملک میں 3 روزہ سوگ منایا جاتا ہے، تو اس لیے اب سوگ کی دن ہے، چلتے ہیں اس محفل کو آپ بھی دیکھنا. کہتے میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے. کہتے اس کی قبر جہاں تھی اس قبر کے اوپر بڑا خوبصورت سا خیمہ نصب کیا گیا اور اس کے سامنے ایک میز پہ اعلیٰ قسم کے ہیرے جواہرات، دوسرے پہ سونا چاندی، رقم کے حوالے سے جس چیز سے اشرفیہ اور درہم دینار سے لین دین ہوتا تھا وہ بھرے ہوئے. اس دوران فوج آ گئی، اس نے سنبھال لیا، لوگ آتے گئے اور سب کھڑے ہوتے گئے. مؤدب کچھ دیر کے بعد بادشاہ کی سواری آ گئی، وہ جو ہے بیٹے کے قبر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے، اگر ان ہیرے جواہرات کو دیکھ کر میں تجھے واپس لا سکتا، اتنے ڈیر حاضر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. بیٹے اگر تو سونا چاندی کے بدلے میں دنیا میں واپس آ سکتا، اتنا سونا چاندی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. بیٹے اگر تم درہم دینار کے بدلے میں واپس آ سکتا، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. لیکن تجھے ایک ایسے ذات نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس کے آگے یہ تمام چیزیں کچھ درجہ بھی نہیں رکھتے. تجھے اللہ نے بلایا اپنی طرف، بس ہم اللہ کا نہ مقابلہ کر سکتے نہ ہمت کر سکتے، بس بیٹے ہم صبر کریں گے. یہ کچھ کلمات کہے اور پھر بادشاہ رخصت ہوا، لوگ بھی رخصت ہو گئے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب بادشاہ کی وہ حالت دیکھی اور اس کے بیٹے کی دنیا سے جانا اور اتنے بڑے ہیرے جواہرات جس کا تو میرے پاس عشر عشیر بھی نہیں تھا اور اس کی بدلے میں کچھ نہیں ہوا، اللہ نے میرے دل پر ایک ضرب لگا دی. خواجہ حسن کن چیزوں کو لے کر تم کھڑے ہو؟ تم اس کی بدلے میں آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اس کی بدلے میں تم دنیا کی کامیابی چاہتے ہو. یہ کیا ہے؟ آؤ دیکھو دنیا سے چلے گئے، آج ان ہیرے جواہرات کے بدلے میں بھی واپس دنیا میں نہیں آ سکتے. رخ بدل لو. کا سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کی راہ پر نکلا. وقت نے اس کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بنا دی. تو یہ اللہ والے اس طرح اٹھے ہیں، ضرب لگی ہے دل کو، پھر اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور پھر ظاہری صورت بھی اولیاء کی نہ دیکھو. ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ تھے. دنیا میں اللہ نے ان کو اتنا بڑا باکمال بنایا کہ واقعات سناؤ تو مغرب ہو جائے گی، لیکن خواجہ عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ختم نہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت شیخ جامی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے شرح جامی لکھی ہے. یہ ہمارے نحو کی تقریباً آخری کتاب ہے. یہ درس نظامی کے بعض مدارس میں فنون میں
इसी की शरह अब्दुल गफूर भी पढ़ाई जाती है, वगरना शेर जामी पे आकर नहव का दर्स रुक जाता है। ये तकरीबन दर्स निज़ामी में आखिरी किताब है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान और KPK की तलबा ज़रा बहुत तहकीक के तालिब होते हैं, ये आगे भी जाना चाहते हैं, तो ये फिर शरह अब्दुल गफूर को भी पढ़ लेते हैं, जो इसी शरह जामी की फिर शरह है। शेख जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन मैंने देखा कि मैं अंदर से खाली हूँ, कोकला हूँ। महसूस किया मैं इतना बड़ा वक्त का आलिम, ये समरकंद के रहने वाले थे। कहा कि मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं अंदर से खाली हूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है। या अल्लाह, ये किस चीज़ की कमी है? एक दोस्त था, वो उस सिलसिले से वाबस्ता था, मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये मुझे महसूस हो रहा है और मुझे कोई कह रहा है कि ए शेख जामी, इल्म तो तेरे ऊपर बहुत है, यानी जैसे तूने कंधे पर इल्म को लादा है, लेकिन जो असल जौहर है उससे तो खाली है, तेरे दिल में कोई खालीपन है। तो ये क्या चीज़ है? तो कहते हैं उस शख्स ने मुझे, जो मेरा दोस्त भी था सिलसिले से वाबस्ता था, उसने कहा किसी साहिब निस्बत से तेरा ताल्लुक़ निस्बत बना है? कहते मैंने कहा वो क्या होता है? कहते वो साहिब निस्बत जिसका ताल्लुक़ जनरेटर से अल्लाह तक पहुँच चुका होता है, सीना बसीना, दिल बदिल, दिल बदिल। तो किसी साहिब निस्बत ने तेरे दिल पे उंगली रखा है? तो मैंने कहा नहीं। कहते साहिब निस्बत को तलाश करो, तुम तब बर जाओगे। तो कहते मैं निस्बत, साहिब निस्बत की तलाश में निकला, तो मैंने देखा, किसी से पूछे इस वक्त का साहिब निस्बत कौन है? तो मुझे किसी ने कहा ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह। कहते उसके पास जाओ। कहते तकरीबन ऐसे 11-12 बजे का वक्त था, मैं उसके इलाके में पहुंचा। जब पहुंचे तो देखा वो कई सफ़र की तैयारी कर रहे थे, घोड़े पर सवार हो रहे थे, घोड़ा लाया गया और मुरीदीन थे, हल्क़त अहबाब थे। तो उस हजरत के घोड़े को मैंने देखा कि उसके जीन में जो कील लगे हैं वो सोने के हैं, वो जीन में भी अक्सर चीज़ें सोने के हैं। मेरे दिल में आया ये कैसा बुजुर्ग है, इसकी घोड़े के जीन भी सोने का, उसमें लगे कील भी सोने के, ये तो दुनिया की दौलत में खेल रहा है, भले ये वलीउल्लाह हो सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकते। कहते अचानक मैं पलट कर वापस आ गया, करीब मस्जिद थी, सफ़र से आया था नींद करने के लिए, कैलूले की नीयत से मैं उस मस्जिद में सो गया। अजीब ख्वाब दिन के वक़्त देखा, क़यामत का मंजर है, लोग दरादर कब्रों से उठ कर भाग रहे हैं मैदान हशर की तरफ, और मैं भी भाग रहा हूँ। अचानक 3-4 फरिश्ते आ जाते, मुझे पकड़ लेते मजबूती से। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहा कि अल्लाह का हुक्म है तुझे दोज़ख में ले जाया जाए, तुम पे कुछ न कुछ लोगों के हुकूक है और कुछ कमी तुम में रह गई है, अब उसको पूरा करने के लिए कुछ होते तुम्हें जहन्नम में देने पड़ेंगे। कहते मैंने कहा मेरे ऊपर तो इल्म के बार है। कहते वो बार है, तेरे अंदर तो कुछ भी नहीं, तेरा अंदर तो खाली है। कहते मैंने कहा या अल्लाह क्या करूँ? इसी दौरान फरिश्ते मुझे लेकर जा रहे थे, वही नज़ारा सामने आया, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार वो मैदान हशर में अपनी मुरीदीन के, अपने अहबाब के जरमट में घोड़े पर बैठकर जन्नत की तरफ जा रहा था। ऐसे आवाज़ लगाई, घोड़े पर सवार हो गए। भाई शेख जामी को लेकर कहाँ जा रहे हो फरिश्तों? वो कहते अल्लाह का हुक्म है इसको जहन्नम में चलने को गोते दिए जाए। फरमाया क्या इसने क्या किया है? कहा थोड़ी बहुत कमी छोड़ के दुनिया में ये आया है। तो कहा चलो वो कमी हम अपने खजाने से पूरा कर देंगे, दे दो, क्या कमी है दे दो। उन्होंने दिया, फरिश्तों ने छोड़ा, कहा जाओ शेख जामी, आज ख्वाजा उबैदुल्लाह ने तेरे लिए रास्ता हमवार कर दिया। कहते ये देखना था कि आंख खुल गई, आंख खुल गई। भागते हुए मैं ख्वाजा उबैदुल्लाह की तरफ भागा तो देखा वो अभी भी सफ़र की तैयारियों में था, अब बैठ गया था घोड़े पर। मैंने जाकर घोड़े की सींग को पकड़ा, मैंने कहा हजरत पहले मुझे अपने हल्के अहबाब में दाखिल कीजिए, फिर आगे जाना होगा। कहते मुझसे कहने लगा अच्छा ख्वाब देखकर आए हो? ख्वाब देखकर अभी आए हो? देखा मंजर? अच्छा तूने, अच्छा इसने जाते हुए एक शेर पढ़ा था, शेर का एक हिस्सा पढ़ा था कि आम दोस्तान खुदा नदारी कि दुनियादारी वो खुदा के दोस्तों में नहीं है जो दुनिया रखता है। ये जुमला इसने कहा था
کہ یہ خدا کے دوستوں میں نہیں ہے جو دنیا رکھتا ہے. آن دوستان خدا نداری کے دنیا داری. تو شیخ جامع حضرت خواجہ عبید اللہ نے کہا وہ مصرع پھر پڑھو. اس نے کہا حضرت شرم نہیں پڑھو تو صحیح جو تم نے جاتے ہوئے پڑھا تھا. انہوں نے یہی جملہ جب دہرایا فرمایا اگلا مصرع نہیں آ رہے کہ بھول گئے ہو. ہاں اگلا مصرع پڑھو. اگر داری برائے دوستان خدا داری. وہ دوست خدا نہیں ہے جو دنیا رکھتا ہے، اگر رکھتا ہے تو اللہ کے بندوں کے لیے رکھتا ہے. کوئی ضرورت مند آئے اس کو دیتا ہے، اپنے لیے وہ استعمال میں نہیں لاتا، دوسروں کے استعمال میں لاتا ہے. بس کا حضرت ہم سے بھول ہو گئی. ہم نے ظاہر کو دیکھا، آپ باطن میں باکمال تھے، ہمیں باطن نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. تو یہ طریقت کا راستہ، یہ ذکر کا راستہ بڑا عظیم راستہ ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ وقت کے خطیب درویش فرماتے ہیں کہ صبح عشاء کو خطاب شروع کرتے، فجر کی اذانوں پہ جا کر خطاب ختم ہو جایا کرتے. جب میں غفیر ہوتا تھا، جب قرآن پڑھتے اللہ نے داؤدی کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو یعنی حسن صوت عطا کی تھی، اللہ نے بعینہ ہی وہی صوت حضرت شیخ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی. لیکن وہ بھی فرماتے ہیں میں اندر سے خالی خوری نظر آیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا وقت کا عظیم عالم، بر صغیر کا عظیم خطیب، فرمایا میں دوستوں کے پاس گیا، ان سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کسی صاحب نسبت سے تعلق ہے؟ کہا نہیں صاحب نسبت سے تعلق تو نہیں ہے. فرمایا جاؤ کسی صاحب نسبت کا ہاتھ پکڑ لو. میں نے کہا کس کے پاس جاؤ؟ کہتے انہوں نے کہا اس وقت دو اللہ کے بڑے ولی اس سرزمین پر موجود ہیں، ان دونوں میں کسی سے بھی تعلق قائم کر لو. ایک سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. جائیے ان میں کسی ایک کا ہاتھ پکڑیے. فرمایا میں سب سے پہلے دیوبند گیا، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، ان کو دیکھا، ان میں باپ جیسا جلال پایا. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں والد جیسا جلال پایا. پھر میں نے کہا ذرا شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رائے پور میں دیکھو. رائے پور چلا گیا، وہاں شیخ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو گئی. وہاں میں نے ماں جیسا جمال پایا. تو میں نے کہا چلے جلالی صفت کے ہم حامل نہیں ہو سکتے، چلے یہ جمالی صفت کے حامل ہو جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا اس کے بعد جب میں بیان کرتا تھا پشت پر جو خالی پن نظر آتا تھا، اب ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پشت پر پہاڑ، ایک پہاڑ ہے میں نے ٹیک لگایا ہے. ایسے بات کرتا تھا، جرت پیدا ہو گئی، طاقت پیدا ہو گئی، کسی سے نہ ڈرنے کی قوت پیدا ہو گئی سوائے اللہ. تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ نسبت والی لائن ایسی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیں ایک ہی بٹے سے دو قسم کی اینٹ نکلتے ہیں. ایک اینٹ جا کر بیت الخلاء میں لگ جاتا ہے، دوسرا اینٹ مسجد میں لگ جاتا ہے. یہ جو مسجد پہ لگتا ہے یہاں بوٹ سمیت جانا گوارا نہیں، وہاں جو لگتا ہے بوٹ اتارتے ہوئے جانا گوارا نہیں. وہاں بوٹ اتارنے کو دل نہیں چاہتے کہ بیت الخلاء ہے، یہاں بوٹ پہننے کو دل نہیں چاہتے کہ اللہ کا گھر مسجد ہے. یہ نسبت کی بات ہے. جب نسبت ہو گئی سبحان اللہ کتنا با کمال بن گیا. جس کی نسبت نہیں ہوئی وہ وہاں جا کر لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک نسبت ہے سینہ بسینہ. الحمدللہ ہمارے ہاتھ استاذ کے ہاتھ میں، ان کا اپنے استاد، ان کے اپنے استاد، یہ چلتے 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 محمد ابن قاسم ابن ابی بکر تک پہنچتے، بلکہ اس سے پہلے حضرت جعفر صادق تک پہنچتے. کہتے جعفر صادق فقہ جعفریہ نافذ کیے جائے. ارے امام جعفر صادق کی لائن پر تو ہم ہیں، اس کو ماننے والے ہم ہیں. ہمارے سلسلے نقشبندی کے عظیم بزرگ ہیں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ہاتھ پہ، کس کے ہاتھ میں؟ حضرت صدیق اکبر کے پوتے کے ہاتھ میں. اللہ ان کے ہاتھ، جعفر صادق کے ہاتھ محمد ابن قاسم ابن ابو بکر صدیق، قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں. قاسم کے ہاتھ میں، قاسم محمد کا بیٹا ہے، محمد صدیق اکبر کا بیٹا ہے. تو صدیق اکبر کی پوتے کے ہاتھ میں.
صدیق اکبر کا پوتا، اس کے پھر ہاتھ سلمان فارسی کے ہاتھ میں، سلمان فارسی کے ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، صدیق اکبر کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سب اٹھا کر صدیق اکبر کے سینے میں ڈالا۔ مبارک ہو اللہ نے اس سلسلے میں دو صحابہ کی نسبت رکھی ہے، سلمان فارسی اور صدیق اکبر۔ باقی چشتیہ، قادریہ، سروردیہ یہ بھی نسبتیں ہیں، لیکن اس میں ایک صحابی کا فیض ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں دو صحابی کا فیض ہے صدیق اکبر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ پھر نسبت کی بات ہے، پھر ذکر میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے۔ کئی علماء میرے پاس آئے، انہوں نے جب بیعت ہوئے انہوں نے کہا ہم علماء ہیں لیکن خدا کی قسم ذکر کرتے تھے لطف نہیں آتا، اب ذکر کرتے ہر ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ نسبت سے پھر یہ ہوتا ہے، نسبت سے پھر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق۔ تمام حضرات مل کر میرے ساتھ